السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام میں خصوصی طور پر ان اساتذہ کرام کے لیے پیش کر رہا ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹ کو، طلباء و طالبات کو سبق یاد نہ ہونے کی بنا پر مارتے ہیں۔ قانوناً بھی منع ہے اور شرعاً بھی منع ہے، اور خاص طور پر میرے جو علماء اور قراء حضرات ہیں، قارئین کے لیے جس اسپیشل طور پر میں یہ بیان آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ نے میرے ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں اتنا ایک تو دلیل ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سیکھنا ہے، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے سزا دیں۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے اتنی سزا نہ دیں کہ بچے کی کھال پھٹ جائے یا نشان پڑ جائیں۔ ایسے والدین، ایسے اساتذہ جواب دہ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کو ضرب فحش مارنا بالکل منع ہے شریعت میں۔ ایسی ضرب لگانا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا نشان پڑ جائے قانوناً اور شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ کوئی ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے حبیب نے صحابہ کو قرآن مجید پڑھایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین تبع تابعین، اس طرح چلتے چلتے کوئی ایک بھی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے۔ جو بڑے حضرات تھے، قراء کرام متقدمین میں سے، ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی سختی نہیں کی جس طرح آج رواج چل پڑا ہے۔ خدا را آپ بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھائیں، بچوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ ایک بچہ ہے وہ سبق نہیں سنا رہا، ایک بچہ ہے اس کا تو معمول ہے کہ روزانہ اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، اور ایک بچہ ہے پہلے تو اس کو سبق یاد ہوتا ہے، لیکن ایک دن اگر اسے نہیں آیا تو اس کی وجوہات ڈھونڈیں کہ وجہ کیا ہے۔ آیا کہ بچہ کلاس میں کھیلتا رہا ہے، یا گھریلو پریشانی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، پہلے تحقیق کر لیں۔ بچے کو اگر سبق یاد نہیں ہے تو آپ بچے کو اپنے قریب بٹھائیں۔ اکثر اساتذہ کرام غصہ میں آ کر سزا بھی دے دیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں جاؤ ادھر دوبارہ جا کے یاد کر کے آؤ۔ اب ایک بچہ اس جگہ پر بیٹھ کر یاد کر کے نہیں آیا سبق، تو اب وہ دوبارہ ادھر کیسے یاد کرے گا؟ اسے ساتھ بٹھائیں۔ جب اپنے ساتھ بٹھائیں کہ ابھی یاد کرو، میں بھی آپ سے سنتا ہوں، تو میرے خیال میں وہ بچہ بہت جلد سبق آپ کو سنا لے گا، پیار و محبت اور اخلاق سے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ آپ غور سے سنیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ حساس قسم کی طبیعت ہوتی ہے، بچوں کی طبیعت حساس قسم کی ہوتی ہے۔ بالفرض ہم ایک بچے کو سبق یاد نہیں، ہم اسے مار رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، تو اثر پوری کلاس پہ پڑتا ہے، اور باقی بچوں کو بھی خوف سے سبق یاد شدہ بھول جاتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے بارہا کا۔ بس ایک تو یہ کمزوری تھی استادوں کے اندر، سبق سنیں، سبق نہیں آ رہا تحمل سے سنیں، پورا سبق سنیں، سبق کے اندر غلطیاں ہوں کچی پینسل کے ساتھ نشان لگائیں۔ جب اگلی دفعہ بچہ آئے گا نا انشاءاللہ وہ سبق صحیح یاد کر کے آئے گا، صحیح سنائے گا آپ کو۔ بالفعل 10 آیات بچے کو آپ نے سبق پڑھائیں، تو جب بچہ سنانے کے لیے آیا، پہلی آیت میں غلطی آ گئی، آپ نے اٹھا دیا بچے کو، تو آپ نے بچے کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ ایک دفعہ سن لیں، اور بھی اگر غلطیاں ہوں ان کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ اس طرح تو اب بچہ آئے گا، بچے کے نزدیک تو میری غلطی وہاں ہی ہے، آگے تو بچہ کہتا ہے مجھے صحیح ہے یاد، وہ دوبارہ آئے گا تو آگے کوئی اور غلطی آ جائے گی۔ آپ کہیں گے میں نے ابھی تو آپ کو کہا ہے کہ یاد کر کے آپ پھر آ گئے ہو دماغ کھانے کے لیے۔ اس طرح غصے میں ہو جانا اور بچے کو ٹارچر کرنا، ذہنی طور پر پریشان کرنا، اس طرح بچے دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام صرف دیندار علماء کے لیے، حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسکول اور کالج کے استادوں کے لیے بھی یہ میری باتیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اس پروگرام کو ابھی ختم کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ غالباً 2007 کی بات ہے کہ
اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ ایک ہمارے پاکستان کا بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں ہیڈ آفس فیروز پور روڈ لاہور میں تربیتی کورس ہو رہا تھا اساتذہ کرام کا، تو ہم بھی وہ کورس کر رہے تھے۔ اس کورس میں شیخ الحدیث اور استاذ العلماء استاذ القرآ قاری غلام یاسین صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، فیصل آباد والے، دار القرآن باغ والی جو مسجد ہے مدرسہ ہے مشہور ہے، وہاں کے وہ محتمم ہیں، وہ آئے تو انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے لاہور میں بلایا، وعظ و نصیحت کے لیے پروگرام تھا، میں نے سفر کیا فیصل آباد سے لاہور کا، ریلوے اسٹیشن پر اترا، اور ریلوے اسٹیشن پر ایک تانگے والا کھڑا ہوتا، یعنی گھوڑے تانگے والا، وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ جس نے فلاں فلاں جگہ جانا ہے تو آ جائے۔ میں نے بھی جس جگہ جانا تھا، میری وہ مطلوبہ جگہ کا وہ نام لے رہا تھا، میں جی اس تانگے پر سوار ہو گیا، اور بھی سواریاں بیٹھ گئیں۔ جب میری مطلوبہ جگہ آئی، میں نے کوچوان سے کہا جو تانگا چلا رہا تھا، بھائی کتنا کرایہ میرا بنتا ہے؟ اس نے کہا استاد محترم کرایہ رہنے دیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں ٹھیک ہے ایک معلم ہوں، استاد ہوں، عالم دین ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے سے کرایہ نہ لیں۔ انہوں نے کہا استاد محترم آپ مجھے پہچانیں، میں آپ کا وہ شاگرد ہوں جس کو آپ نے سبق یاد نہ ہونے کی بنا پر سخت سزا دی تھی، ڈنڈوں سے مارا تھا۔ میں اس مار کی خوف کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ اگر آج اب مجھے آپ کوچوان دیکھ رہے ہیں، اگر آپ مجھے پیار سے محبت سے سمجھاتے، مجھے اس طرح کی سزا نہ دیتے جس طرح آپ نے دی تھی، تو کاش میں بھی آپ کی طرح استاد ہوتا، میں دین سے دور نہ ہوتا۔ آج آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں ہے، اور بالکل میں ایک تانگا چلا رہا ہوں، میں دین سے دور ہو گیا ہوں، یہ صرف میں آپ کی وجہ سے ہو گیا ہوں۔ قاری صاحب یقین کریں، قاری صاحب یہ واقعہ سنا کر بھرے مجمع میں اتنا روئے کہ سارے اساتذہ کرام، ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بھی رونا آ گیا۔ اور انہوں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی کہ بس وہی دن تھا جس دن اس شاگرد نے مجھے کہا کہ آپ کی مار کی وجہ سے میں چھوڑ آیا، تو میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں کسی بچے کو بلا وجہ اور زیادہ حد سے زیادہ بالکل سزا نہیں دوں گا، کیونکہ 2 بچے تو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور 4 بچے بھگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تحمل اور محبت سے قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو سارا اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، احادیث کے اندر تو اخلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اخلاق اور اخلاص سے کام کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔